बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक है, क्योंकि पेपर में ये इंतहाई बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक है। सूरत बकरा के मज़ामीन और अहम नुकात। तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको बेसिकली डायरेक्टली या तो पैराग्राफ्स की सूरत में या सेंटेंस की सूरत में एक्सप्लेन कर दिया गया है, बट इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक लेक्चर जो है वो आपको पॉइंट्स की सूरत में मिले, ताकि हर एक टॉपिक जो है वो आपको क्या हो कि बेसिकली फिंगर टिप्स पर टॉपिक्स तैयार हो। रटालाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ओल्ड सिस्टम था, वो खत्म हो चुका है। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। बजाय इनके कि हम इनको फर्दर मेन पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करें, तो डायरेक्टली इनकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं कि इनकी एक्सप्लेनेशन जो हमें वो क्या बताती है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि इंतहाई अहमियत का हामिल है ये टॉपिक। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फोकसेबल होकर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है। आपका पेपर फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, आपका पेपर एनुअल का है, कंपार्टमेंट या सप्ली का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, पहले मेन पॉइंट्स की तरफ। अगर आप लोग अपने पेपर में इस तरह से मेन पॉइंट्स की हेडिंग्स पहले ही दे देंगे तो जो पेपर चेकर है वो डेफिनेटली 100% आपका पेपर या आपका जो क्वेश्चन है हरगिज चेक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली आपकी टेक्स्ट बुक में से ही लिए गए हैं, बट टेक्स्ट बुक में इन चीजों को मेंशन अलहदा से नहीं किया गया है। मैंने कोशिश की है कि अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस, यानी कि आपके जो सिलेबस के बिल्कुल मुताबिक हेडिंग्स को, पॉइंट्स को, नुकात को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया जाए, ताकि जो पेपर चेकर है वो आपके पेपर को, आपके टॉपिक को चेक ना करे, आपको 10 ऑफ 10 दे दे। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला इसका जो मेन पॉइंट है वो है सूरत अल बकरा का मरकजी मजमून। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है ये। आपके मशकी सवालात जो हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक टॉपिक में जो आपसे मशकी सवालात पूछे जाते हैं वो मैं साथ साथ वो भी कवर करूं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये जस्ट एक वर्ड पर मुहित आपका क्वेश्चन है कि सूरत अल बकरा का मरकजी मजमून क्या है। तो सूरत अल बकरा का जो मरकजी मजमून है वो है हदायत। उसके बाद मेन पॉइंट 2 है कि मुत्तकीन की सफात का बयान। सूरत अल बकरा के शुरू में यानी कि आगाज में मुत्तकीन की सफात बयान की गई हैं। जस्ट ये जो सेंटेंस है, ये लाइन जो है, ये जो सतर है आपकी टेक्स्ट बुक में कोड कर दी गई है, बट वो मुत्तकीन की सफात क्या है डायरेक्टली तौर पर, वजाहती तौर पर एक्सप्लेनेशन आपके जो है टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है। तो मैंने आपको समझाने के लिए, और आपने पेपर में इसको कोड लाजमी करना है, इसके आपको एक्स्ट्रा नंबर लाजमी मिलेंगे। वो दर्ज झैल हैं कि ईमान बिल गैब, यानी कि वो मुत्तकीन परहेजगार लोग कौन हैं जो कि बिल गैब यानी कि गैब की चीजों पर ईमान लाते हैं। और गैब की चीजें क्या है? अल्लाह ताला की हस्ती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते यानी कि नूरी मखलूक, इन चीजों को कहते हैं कि ईमान बिल गैब। अकामतुस सलात यानी कि नमाज जो है कायम करते हैं वो लोग। अनफाक फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में अपने हलाल के रिज़्क में से खर्च करते हैं। उसके बाद ईमान बिल किताब, यानी कि अल्लाह ताला की भेजी हुई तमाम कुतुब पर ईमान भी रखते हैं। उसके बाद मेन पॉइंट नंबर 3 है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की बअसत। इसका मतलब क्या है कि अंबिया अलैहिस्सलाम का जो ज़हूर हुआ उसके बारे में हमें सूरत बकरा डिफाइन करती है। सूरत अल बकरा में यह भी वाज़िया किया गया है कि जिस तरह पहले अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए अंबिया कराम को मबूस फरमाया और उनके जरिए से किताबें भेजता रहा है, इसी तरह उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान मजीद के साथ मबूस फरमाया। मेन पॉइंट नंबर 4 है क्या कि ईमान की कबूलियत का दावा। वो ये है कि सूरत अल बकरा में ये भी वाज़िया किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर ईमान का दावा कबूल हरगिज नहीं है। लिहाजा इंसानों को हुक्म दिया गया है कि कुरान मजीद और साहिब कुरान, यहाँ साहिब कुरान से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, पर ईमान लाएं और इनकी कामिल अतात करो। उसके बाद है कि मेन पॉइंट नंबर 5 है कि बुनियादी अकायद का बयान। सूरत अल बकरा में जो बुनियादी अकायद हैं, बेसिक बिलीव्स हैं, उनको डिफाइन किया गया है, उनको एक्सप्लेन किया गया है। और वो क्या है कि सूरत अल बकरा के आगाज में इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी कि तौहीद, उसके बाद रसालत और आखिरत के बयान हुआ है। इंसानों की इकसाम, सूरत अल बकरा में टोटली तौर पर बहुत ही क्लियर तौर पर इस चीज़ को बयान किया गया कि इंसानों की कितनी इकसाम हैं। को इंसानों की इकसाम जो हैं वो बेसिकली 3 बयान की गई हैं। सूरत अल बकरा के आगाज़ में
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کی قسم ہے وہ ہے مومن، سیکنڈ نمبر پر ہے کافر، اور تھرڈ نمبر پر ہے منافق۔ اس کے بعد مین پوائنٹ نمبر 7 ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ یہ آپ کو ایکسٹرا انفارمیشن دی جا رہی ہے، یہ مثال کے طور پر 4th رکوع یعنی کہ چوتھے رکوع میں کیا چیز بیان ہوئی ہے، یہ آپ کو بیسیکلی آپ کی ٹیکسٹ بک میں نہیں بتایا گیا ہے۔ یہ چیزیں آپ نے ہر صورت میں کوڈ کرنی ہے۔ سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تفصیلاً قصہ یا واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری، علمی سے مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو علم تھا وہ فرشتوں سے برتر تھا، اعلیٰ تھا، زیادہ برتر تھا، سپیریئر تھا۔ فرشتوں کا سجدہ تعظیمی، حضرت آدم علیہ السلام کا دخول جنت، دخول جنت کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہوئے، اور اخراج جنت، اخراج جنت سے مراد ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا پر بھی مختصراً روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے لازمی طور پر چیز کو کوڈ کرنا ہے، اس آیت کو آپ نے لازمی طور پر کوڈ کرنا ہے۔ آپ کی ٹیکسٹ بک میں یہ آیت آپ کے ٹاپک میں کوڈ نہیں کی گئی، بٹ آپ نے مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کر کے اس کو کوڈ کرنا ہے اور ایز اٹ ایسے ہی لکھنا ہے ود سورۃ بقرہ ریفرنس اینڈ آیت۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترجمہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ یعنی کہ نائب بنانے والا ہوں۔ سورۃ بقرہ کی جو آیت ہے اس کا آیت نمبر کتنا ہے؟ 30 یعنی کہ 30۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سورت کا نام اور سورت کا جو نمبر ہے، آیت کا جو نمبر ہے وہ آپ نے لازمی طور پر کوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد مین پوائنٹ نمبر 8 ہے کہ یہودیوں سے خطاب۔ یہ بھی آپ کا شارٹ کویسچن ہے، لازمی طور پر اس نے بھی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک یہ جو چیز آپ بلو کلر میں ہائی لائٹ ہوئی دیکھ رہے ہیں، آپ کی ٹیکسٹ بک میں اس کو کوڈ نہیں کیا گیا۔ آپ لوگوں نے پیپر، آپ کا کالج کا ہو یا بورڈ کا، ہر صورت میں اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آیات کی ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب جو ہے وہ یہودیوں سے ہے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں، مثلا یہاں سے آپ ایک اور چیز کوڈ کریں گے، یہاں پر آپ کو ایکسٹرا انفارمیشن کے لیے کچھ چیزیں کوڈ کی جا رہی ہیں، آپ نے ہر صورت میں ان کو لازمی کوڈ کرنا ہے۔ آپ کی ٹیکسٹ بک میں یہ نعمتیں باظاہر یعنی کہ ذکر نہیں کیا گیا، جسٹ ایک ورڈ نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ نعمتیں کیا تھی نہیں کوڈ کی گئی ہیں۔ آپ نے ان کو مثال دے کر لازمی ہائی لائٹ مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کر کے کوڈ کرنا ہے۔ پہلی جو اس کی نعمت ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا نبی بننا، ایک پتھر سے 12 چشمے نکلنا، اس کے بعد من سلوا جیسا رزق ملنا۔ اس کے ساتھ اگر آپ لوگ 2 اور بھی چیزیں کوڈ کرنا چاہیں، یعنی کہ کھلے میدانوں میں بغیر سہارے کے سایہ رہنا، اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی کہ ایٹومیٹک جو من سلوا آتا رہا ہے بغیر کسی کی بھی محنت کے، وہ چیزیں اس سورۃ بقرہ میں ڈیفائن کی گئی ہیں، ایکسپلین کی گئی ہیں، نازل فرمائی۔ اور جس طرح انہوں نے، یعنی کہ انہوں نے سے مراد کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم نے ناشکری کی اور نافرمانی سے کام لیا، تو اس کا مفصل اس میں بیان ہے سورۃ بقرہ میں۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے پوائنٹ نمبر 9 کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ آپ کا یہ شارٹ کویسچن بھی ہے، آپ کے ایکسرسائز میں یہ شارٹ کویسچن درج ہے اور ریپیٹڈ شارٹ کویسچن ہے، یہ بھی آپ نے تیار کرنا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ لازمی آپ نے اچھے طریقے سے مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کرنی ہے پیپر میں۔ 15ویں اور 16ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے انہیں نہ صرف یہودیوں بلکہ مسیح بلکہ عرب کے بت پرستوں نے بھی کیا اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اس کے بعد ان سب کو یاد دلایا گیا کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد میرے پوائنٹ نمبر 10 ہے بیت اللہ کی تعمیر۔ یہ ہے، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں کوڈ نہیں کی گئی ہیں۔ آپ نے ہر صورت میں اس کو، یعنی کہ رکوع نمبر 17 سے لے کر 18 میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہوا، بیت اللہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، یہ آپ نے لازمی طور پر کوڈ کرنا ہے ہر صورت میں مارکر کے ساتھ۔ یہ چیزیں آپ کی ٹیکسٹ بک میں کوڈ نہیں کی گئی ہیں۔
یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے، آپ نے اس کو ہر صورت میں لازمی طور پر کوڈ کرنا ہے۔ مین پوائنٹ نمبر 11 ہے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے احکامات۔ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی، یہاں پر دو کنسپٹ ہیں، ان کو آپ سمجھیں کیا کہ انفرادی کیا ہوتا ہے اور اجتماعی کیا ہوتا ہے۔ فرد واحد سنگل کی جو زندگی ہوتی ہے، کوئی بھی فرد میل فیمیل یا شیمیل کوئی بھی انسان جو ہے وہ جو فرد رہتا ہے اکیلا رہتا ہے وہ فرد واحد ہوتا ہے، انفرادی طور پر ہوتا ہے۔ اور اجتماعی یعنی کہ جو مجمع میں اجتماع میں ہجوم کی صورت میں یا فیملی کی صورت میں رہتے ہیں ان کو اجتماع کہتے ہیں یا اجتماعی خاندانی زندگی یہاں پر مراد ہے۔ کیا ہے؟ فیملی جو ہے، فیملی ریلیشن جو ہیں وہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد یعنی کہ اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ سورۃ بقرہ میں فیملی کے ریلیٹڈ اور جو انسان باہر بیرونی یعنی کہ گھر سے باہر لین دین کاروباری معاملات ہیں ان کے بارے میں تفصیلاً ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ اگر فیملی کی بات کریں، خاندان کی بات کریں، یعنی کہ نکاح، اس کے بعد نکاح کے بعد شادی، یہ وہ سب کچھ جو چیزیں ہیں وہ مکمل طور پر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ وراثتی حق کیا ہوتا ہے، خلا کیا ہے، طلاق کیا ہے، اس کے بعد کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، وراثتی حق، یہ وہ سب کچھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ بقرہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جن میں عبادت سے لے کر معاشرت یعنی کہ وہی بات آ گئی معاشرتی زندگی، اس کے بعد خاندانی امور یعنی کہ جو خاندان کے امور سے مراد ہوتا ہے احکامات، کام وہ، اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ میرے پوائنٹ نمبر 12 ہے کہ وہ سود کی مذمت۔ سورۃ البقرہ میں جن برائیوں کی سخت مذمت کی گئی ہے ان میں سے ایک سود بھی ہے۔ میرے پوائنٹ نمبر 13 ہے کہ سود کے نقصانات ہے۔ یہ آپ کے ٹاپک کا آخری پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے ایز اٹ ویسے نہیں لکھنا ہے جیسے آپ کی کتاب میں کوڈ ہے، آپ لوگوں نے ان کو سب پوائنٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ سب پہلا اس کے جو سب پوائنٹ نمبر 3 ہیں لیکن آپ نے اسی طریقے سے کوڈ کرنے ہیں پیپر میں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں پیراگراف کی صورت میں آپ نے کوڈ نہیں کرنے ہیں، ہر ایک پوائنٹ کو الگ الگ نمبرنگ کے ساتھ کوڈ کرنا ہے۔ پہلا سا پوائنٹ ہے جس کا یہ ہے کہ معاشرے میں غربت، سستی، فضول خرچی اور تنگ دلی میں اضافہ ہوتا ہے سود سے۔ اس کا جو نقصان نمبر 2 ہے وہ کیا ہے، یا ڈس ایڈوانٹیج نمبر 2 ہے، وہ ہے سود کی وجہ سے امیر اور غریب کا بڑھتا ہوا فرق۔ نمبر 3 پہ ہے سود کی وجہ سے لوگوں میں بڑھتا ہوا خودکشی کا جو رجحان ہے وہ بہت سپیڈ کے ساتھ ہمارے معاشرے میں گرو ہو رہا ہے۔ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ آپ لوگوں کو ہمارا لیکچر کیسا لگا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نیک خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ۔